کلیجہ ہے تو سنو، دل اور گردے ہیں تو سنو، اسلام پانی اور رنگ کی طرح اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو، یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریدکن اکثر اہل النار، اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں۔ پوچھا صحابیات نے، اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی، بس کریے، ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں، کیوں جائیں گی، تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں۔ فرمایا تکثرن اللعن تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، تکثرن اللعن، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو، ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو، اور اپنے شوہر اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوم امرأۃ ماتت وزوجها عنہا راض، جو عورت مر گئی، جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا، اس سے راضی تھا، تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ میری ماں بہنیں پہلی بات تو سن نہیں رہی ہیں، اور جو سن رہی ہیں وہ سن لیں، اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی، ایوم امرأۃ ماتت، جو عورت مر جائے، انتقال کر جائے، لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی، اس کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا، اس سے خوش تھا، فدخلت الجنہ، تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی۔ لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا، اس سے خوش نہیں تھا، تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو، چاہے تہجد کی نمازی کیوں نہ پڑھتی ہو، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، چاہے کتنی روزے دار ہو، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں، سسرال میں جائیں، تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے اسلام کو۔ سنیے اور غور سے سنیے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، سن لو، آج مسئلوں پہ آ گئے ہیں اور میرا دماغ اب ادھر پھر گیا ہے، تو اب سنیے آپ، ہم اپنی بیوی کے ساتھ، ایک مثال ہے آپ بھی سنیے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھاتے کے دوران ہماری بیوی کی بہن، سالی، بیوی کی بہن گھر میں آ جاتی ہے، اور میری بیوی اپنی بہن کو کہہ رہی ہے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو، آؤ آؤ کوئی بات نہیں آؤ، اور سالی بھی بیٹھ گئی۔ سنو، کلیجہ ہے تو سنو، دل اور گردے ہیں تو سنو، اسلام پانی اور رنگ کی طرح اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کے سامنے بھی ہم اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ میری سالی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر میری بیوی کی موجودگی میں بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے۔ اسلام ہماری بیوی کی بہن کو، ہماری سالی کو بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بہنوئی کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اپنی سالیوں کو اسکول پہنچانے والوں، اپنے گاؤں سے کشن گنج اور سلیگوڑی تک لے جانے والوں، اپنی بائک پر بٹھا کے گھمانے والوں، کان کے پردے کھول کر سن لو، تمہاری سالی کا باپ یعنی تمہارا سسر بھی اگر تمہیں اجازت دے رہا ہو
اور بیوی بھی کہہ رہی ہو جاؤ میری بہن کو اسکول چھوڑاؤ، جاؤ میری بہن کو ہاسپٹل لے کر اس کو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرایا، سلیگوڑی لے جاؤ۔ بیوی کی پرمیشن کے باوجود، باپ کی سسر کی اجازت کے باوجود بہنوئی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سالی کو اکیلے تنہ تنہا اپنی بائک یا 4 ویلر پر سلیگوڑی لے جائے، کشن گنج لے جائے، یہ حرام ہے اس کے لیے۔ کلیجہ تھام کے بیٹھو اور دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے، پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ جب بیوی کی اجازت اور سسر کی اجازت کے بعد بھی جائز نہیں ہے تو بنا اجازت گھمانا یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ بہت آسان ہے کہہ لینا کہ سالی آدھی گھر والی ہے، تیرے باپ کا فتویٰ ہوگا، یہ تیرے باپ کا سسٹم ہوگا، یہ تیری بہن بھی کسی کی سالی ہوگی، وہ بھی اس کی آدھی گھر والی ہوگی۔ اس کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ اسلام کے اندر سالی کو بھی بہنوئی سے پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد یا بیوی کی طلاق کے بعد سالی کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ نکاح جائز ہو اس سے پردہ ضروری ہے۔ جہاں یہ مسئلہ سالی کے ساتھ ہے وہیں یہ مسئلہ بھابھی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سن لو، ہماری بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، یا جرجیت صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور جرجیت صاحب کے بھائی کی بیوی یعنی بھابھی ہمارے روم میں آ جاتی ہے اور ہمارا بھائی بھی وہیں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور بھائی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو، کوئی بات نہیں دیور ہے تمہارے، بیٹھو۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود، شوہر کی اجازت کے باوجود بھابھی کے لیے دیور کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود بھابھی کو اکیلے بائک پہ بٹھا کے کشن گنج اور دارجلنگ لے جانا، سلیگوڑی لے جانا جائز نہیں ہے۔ دلیل یہ ارائیت الحم یا رسول اللہ، ایک عورت نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ دیور ہمارے گھر میں رہتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، محلے کے دوسرے لوگوں سے کبھی کبھی بے پردگی ہو جائے چلے گا، محلے کے دوسرے لوگوں کے سامنے کبھی چہرہ کھل جائے چلے گا، الحم الموت، لیکن دیور سے ہر حال میں پردہ کرنا ہے، کیونکہ دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے۔ یہ زبان ہماری نہیں ہے، ہماری زبان ضرور ہے لیکن الفاظ محمد رسول اللہ کے ہیں، حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الحم الموت، دیور بھابھی کے لیے موت ہے۔ اب اندازہ لگاؤ جو موت ہو وہ موت کیسے بھابھی کو لے کے جا سکتا ہے اپنے گھر سے باہر؟ صاحب میرے بھائی نے اجازت دے دی، یہاں بھائی کی اجازت نہیں چلے گی، یہاں شریعت کا حکم چلے گا، شریعت کا حکم۔ ہم ان چیزوں پر غور کریں، سوچیں کیا اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کے سر کے بال کاٹو، پورا ٹکلا 7ویں دن اس کے سر کے سارے بال چھلو، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ مان لیجئے سارے بال ہم نے کاٹے اور 5 گرام ہوئے،
تو 5 گرام چاندی یا 5 گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی. اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے, اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو. 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو, گڈو پپو نہیں, ٹوئنکل نہیں, لڑکیوں کے نام اوئیٹی سوئیٹی نہیں, اچھا نام رکھو. نام کا اثر پڑتا ہے, قیامت کے ناموں سے بلایا جائے گا. اچھا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو. جب 7واں دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو. اور مسئلہ یاد رکھنا, عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے, 14ویں دن کی دلیل نہیں ہے, 21ویں دن کی دلیل صحیح نہیں ہے کہ 7ویں دن طاقت نہ ہو تو 14ویں دن کر لو, 14ویں دن نہ ہو تو 21ویں دن کر لو. نہیں, عقیقہ صرف 7ویں دن ہے. اور 7ویں دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکے تو جب تمہیں موقع ملے, جب تمہارے پاس مجبوری ختم ہو جائے اس وقت کر لو. 7ویں دن نہیں کیا اور 8ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 8ویں دن کر لو. 9ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 9ویں دن کر لو. اب یہ نہیں کہ 7ویں دن نہیں کیا تو اب 14ویں دن کر لیں گے. نہیں, 14ویں دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا. 14ویں دن بھی مجبوری رہی, 21ویں دن بھی رہی, تو جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تب کر لو. اور جب تک اس بچے کا عقیقہ کر نہیں لیا جائے گا اس بچے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ رہن ہے, رہن بچہ گروی ہے, چاہے کتنی وہ بچہ دعا کرے باپ کے حق میں پھر قبول نہیں ہوگی. اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو یہ باپ کے اوپر ایک قرض ہے جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرے گا. ہاں, بچہ 20 سال کا ہو گیا, اب مجبوری ختم ہوئی ہے تو اب کر دو. باپ 20 سال تک اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے اور انتقال ہو گیا, تو بچہ خود کمانے لگے تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے. لیکن کرنا ہے, اگر استطاعت ہو جائے تو کرو. کرنا ہے, یاد رکھیے 7ویں دن عقیقہ کرے گا. جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرو. 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو. اس کے سر کے سارے بال چھیل کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو. لڑکا ہے تو 2 جانور اور لڑکی ہے تو 1. گائے نہیں چلے گی, بھینس نہیں چلے گی, اونٹ نہیں چلے گا, بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہوگا. عقیقے کے لیے بھیڑ بکری چاہیے, دبا, انہی جانوروں میں عقیقہ ہوگا. لڑکا ہے تو 2 اور لڑکی ہے تو 1. ہاں, اگر آپ کے پاس مجبوری ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن 2 جانور کی قیمت نہیں ہے, 2 جانور کی استطاعت نہیں ہے, 1 جانور آپ کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو 1 جانور بھی کیا جا سکتا ہے. اسلام میں آسانی ہے, سختی نہیں ہے. اگر 2 لڑکا ہے اور ہم غریب ہیں, 2 جانوروں کی قیمت نہیں ہے میرے پاس لیکن 1 کی استطاعت ہے تو یہاں اجازت ہے شریعت کی طرف سے, تو تم 1 ہی کر دو, کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر اس کی بوجھ سے زیادہ, اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے. لڑکی ہے تو 1 ہے ہی. میرے بھائیوں, پھر حکم ہوتا ہے جب تمہارا بچہ زبان چلانے لگے, کچھ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے, تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلواؤ. 6-7 مہینے کے بعد بچے تھوڑا تھوڑا بولنے لگتے ہیں تو اس کی زبان سے اللہ 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 نکلواؤ.
اور جب بچے کی زبان تھوڑی صحیح ہو جائے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ 4 سال کا ہو گیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کتنا گدھا ہے یہ باپ، اور میں گدھا کہہ دیا ہوں۔ جس کو برا لگتا لگتا رہے، جس کو مرچی لگ رہی لگتی رہے۔ اب بتائیے گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے؟ گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں؟ ہارن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گاڑی گھوم رہی ہے، ٹی ٹی اور آئے گا گاڑی کے پاس، اس میں عقل نہیں ہے۔ یہ بتاؤ آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا، آپ اس کا برتھ ڈے بنائے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تیرا بچہ اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا تھا، 5 سال اس کی کم ہو گئی ہے، اب اس کی عمر 75 سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے۔ اگلے سال وہ 6 سال کا ہو گیا، پھر تو کیک کاٹ رہا۔ وہ 1 سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا، تو کیک کاٹ رہا، خوشیاں منا رہا ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے، 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا برا لگ رہا ہوگا جنہوں نے ہیپی برتھ ڈے، اب ہے تو ہے، ہم کیا کریں؟ قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں جانوروں کی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ قرآن نے مثال دی ہے، ہم کیا کریں؟ الدنیا جیفۃ المیت، یہ دنیا مری ہوئی لاش ہے، وطالبها کلاب، اور اس دنیا کے پیچھے گھومنے والے، اس دنیا کی دولت میں مگن رہنے والے، اس دنیا کو طلب کرنے والے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں۔ طالبها کلاب، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں، کتے۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے۔ اب گدھے والا کام ہم کر رہے ہیں۔ بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ 85 سال کی عمر میں بھی اپنا برتھ ڈے بنا رہے ہیں، 1-2 سال کے اور رہ گئے مرنے والے، پھر بھی لمبی عمر کی کامنا کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان صحیح کر لے، بولنے لگے، تو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے، عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے، جہنم کے قریب نہ ہو، جنت کے قریب جائے۔ اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھلاؤ، نماز پڑھنا سکھلاؤ، اپنے ساتھ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ، اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ۔ کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کوئی بات نہیں، سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے، لیکن لے کے جانا ہے، عادت ڈلوانا ہے۔ اب 3 سال تک یہ عادت ڈلواؤ، جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے۔ جب وہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو پیٹ پیٹ کر مار مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ۔ 10 سال کے بعد پھر نماز معاف نہیں ہے، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ، اس کو مارو۔ 10 سال کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، 40 سال کا باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا تو مر گیا بیچارہ، وہ تو اس دنیا میں نہ رہا۔ یاد رکھو جو 40 سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا 10 سال کا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟ یہ